السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوڈ پانڈا اور ڈلیورو پر کام کرنے کے حوالے سے کافی دنوں سے سوالات کیے جا رہے تھے اور اس پر ہماری علماء کرام سے تفصیلی گفتگو ہوئی، مقامی علماء کرام ہانگ کانگ کے ان سے بھی، اور ساتھ ہی بیرون ملک کے مفتیان کرام سے بھی ڈسکشن کے بعد اور دیگر کتب کے مطالعے کے بعد جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے تو حکم سن لیجئے کہ علماء کرام اس معاملے میں یہ فرماتے ہیں کہ ڈلیورو اور فوڈ پانڈا جیسی کمپنیز یا ریسٹورنٹس جہاں 100% اس بات کی شیورٹی موجود ہے کہ شراب اور خنزیر ڈلیور کیا جا رہا ہے یا پکایا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمان کے لیے کام کرنا بہتر نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوئی اور کام دیکھ لے، چاہے دوسرے کام کے اندر اسے سیلری کم ہی کیوں نہ مل رہی ہو۔ صرف بامر مجبوری کہ مسلمان بے روزگار ہے، اس کے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے، تو مجبوری کے تحت اتنے دن کے لیے جب تک اسے دوسرا کام نہیں ملتا تب تک کے لیے اگر وہ یہاں کام کر لیتا ہے تو کچھ علماء کرام اس کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام جو قرآن و حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں گے تو انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، اور میسج کو پورا سنیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جن چیزوں کا ذہن نشین رہے کھانا پینا خود مسلمان کے لیے ناجائز ہے، وہ چیزیں مسلمانوں کو تو درکنار غیر مسلموں کو کھانے پینے کے لیے فراہم کرنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ قول صحیح کے مطابق کفار بھی فروعات کے مکلف ہیں۔ انہیں کھانے پینے کے لیے حرام اشیاء فراہم کرنا گناہ پر تعاون کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے منع فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں شراب سے متعلق 10 افراد پر لعنت فرمائی گئی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے، جو شراب کے لیے شیرہ نکالے، جو شیرہ نکلوائے، جو شراب پیے، جو اٹھا کر لائے، جس کے پاس لائی جائے، جو شراب پلائے، جو بیچے، جو اس کے دام کھائے، جو خریدے اور جس کے لیے خریدی جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں تحریر فرماتے ہیں، شراب کا بنانا، بنوانا، چھونا، اٹھانا، رکھنا، رکھوانا، بیچنا، بکوانا، مول لینا، دلوانا، سب حرام 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 ہے، اور جس نوکری میں یہ کام یا شراب کی نگہداشت یا اس کے داموں کا حساب کتاب کرنا ہو وہ سب ناجائز ہیں۔ پہلے عرض کیا جا چکا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کفار بھی فروعات کے مکلف ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ کفار بھی مکلف بالفروع ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 16 کے اندر اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا۔ کفار کو شراب پلانے کے متعلق ہدایہ شریف میں ہے، ذمی اور بچہ کو دوا کے لیے بھی شراب پلانا جائز نہیں، اور اس کا وبال پلانے والے پر ہوگا۔ اسی طرح صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ وہ دو مسلمان ایسے ہوٹل میں ملازم ہوئے کہ جس میں خنزیر کا گوشت پکتا تھا اور بھی ہر قسم کا گوشت پکتا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک کا کام ڈھکی ہوئی رکابی اٹھا کر دوسرے مسلمان کو دینا اور دوسرے کا کام میز پر رکھنا تھا، لیکن دونوں کو علم نہ تھا کہ اس ڈھکی ہوئی رکابی میں کیا ہے، تو اب ان دونوں کے حق میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، جب کہ یہ معلوم تھا کہ اس ہوٹل میں خنزیر کا گوشت پکتا ہے اور ان دونوں کے متعلق یہ کام تھا کہ کھانا میز تک پہنچائیں، تو ایسے ہوٹل میں انہیں ملازمت ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
توبہ کر کے برادری میں شامل ہو جائیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 3۔ ان تمام حوالہ جات اور علماء اکرام سے ڈسکشن کی روشنی میں حکم پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ میری گزارش آپ سب سے یہی ہے کہ اس معاملے کو ہانگ کانگ میں سنجیدگی سے لیں، تھوڑے سے ریلیکسیشن کے لیے اور زیادہ پیسوں کے لیے ایسا کام نہ کریں۔ ہاں مجبوری ہو گئی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی کام نہیں مل رہا، تو پھر اتنے وقت کے لیے جتنے وقت میں آپ کو دوسرا کام مل جائے گا، آپ نے یہ کام کیا ہے، تو کچھ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تا حیات حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔